أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وإذا قيل لهم آمنوا كما آمن الناس قالوا أنؤمن كما آمن السفهاء ألا إنهم هم السفهاء ولكن لا يعلمون. وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزئون الله يستهزئ بهم ويمدهم في طغيانهم يعمهون. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون. أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. يكاد البرق يخطف أبصارهم كلما أضاء لهم مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. माशाअल्लाह माशाअल्लाह अल्लाह जल्ला जलालुहु। जी अस्सलाम वालेकुम वसीम भाई। वालेकुम सलाम सर जी। जी शुरू कीजिए। सल्लल्लाहु अलैहि या रसूलल्लाह वसल्लम अलैका या हबीबल्लाह या मुस्तफा खैरुल वरा तेरे जया कोई नहीं या मुस्तफा
خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کا تیرے جیا سونا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کا تیرے جیا سونا تیرے جیا کوئی نہیں تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاج ہووے کوئی تیرے جیا سونا نبی لباں تے تاج ہووے کوئی مینوں تے ہے اے نا پتا کہ تیرے جیا کوئی نہیں مینوں تے ہے اے نا پتا کہ تیرے جیا کوئی نہیں من موڑیا نبی سونیا قرآن ہے تیرا ناطقاں من موڑیا نبی سونیا قرآن ہے تیرا ناطقاں عرب و عجم دے والیا تیرے جیا کوئی نہیں عرب و عجم دے والیا تیرے جیا کوئی نہیں یا مصطفیٰ خیر الورا تیرے جیا کوئی نہیں کنوں کا تیرے جیا سونا تیرے جیا کوئی نہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا خاتم النبیین اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر السلام علیکم استاد جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین کافی عرصہ کی بات ہے زندگی میں پہلی بار نا ایک سفر کیا لمبا فیصل آباد سے سمندری تک کا یا کہہ لو کہ سمندری سے بھی آگے
50 کلومیٹر آگے اور پہلی بار کیا، پہلے بس پہ کیا، پھر ایک بار ویگن پہ کیا، پھر کار میں کیا، جب بس میں بیٹھ کے میں نے سفر کیا نا تو بس جو تھی وہ ہر سٹاپ پہ رکتی تھی، چھوٹے چھوٹے سٹاپ پہ بھی رکتی تھی، اور جس سٹاپ پہ رکتی تھی وہ اس علاقے کا نام مجھے کبھی پتہ ہی نہیں تھا، یہ کون سا علاقہ، یہ کون سا گاؤں، یا کون سا سٹاپ ہے، لیکن وہ مجھے یاد ہو گیا کہ وہاں پہ بس 10 منٹ 15 منٹ رکتی تھی۔ اور جب میں نے غور کیا ویگن پہ سفر کیا اور وہ رکتی تھی لیکن چھوٹے چھوٹے سٹاپ پہ نہیں رکتی تھی، بڑے بڑے سٹاپ پہ رکتی تھی، اور جب میں نے کار میں سفر کیا تو وہ کہیں بھی نہیں رکی، سیدھا وہ اپنی منزل تک ہی گئی۔ اس سے مجھے ایک بات کا اندازہ ہوا کہ ایسا سفر جس چیز کے ذریعے کیا جاتا ہے، اگر وہ کئی مقامات پہ رکتی ہے تو آپ اس مقامات کے نام کو یاد کر لیتے ہو، اچھی طرح یاد ہے، اس یہاں سے وہاں تک جانے میں نا اتنے سٹاپ آتے ہیں یا اتنے گاؤں آتے ہیں یا اتنے مقامات آتے ہیں، اور یادداشت میں اضافہ بھی ہوتا ہے۔ زندگی کا اصول ہے، زندگی سکھاتی ہے ہم کو، زندگی ہی سکھاتی ہے زندگی گزارنے کے طریقے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرح جلدی جلدی بات نہیں بولتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تمہاری طرح جلدی جلدی نہیں بولتے تھے، بلکہ آپ ایسی گفتگو کرتے جس میں ٹھہراؤ ہوتا تھا، جو آپ کے پاس بیٹھا ہوتا وہ اسے یاد کر لیتا۔ بات سمجھ گئے؟ گفتگو میں جب بھی کسی سے بات کریں ٹھہراؤ پیدا کریں، یہ نہیں کلی کسی میں اپنی بات کہہ ڈالو۔ اکثر گھروں میں دیکھا ہے، کاروبار میں دیکھا ہے، یہ کئی جگہ دیکھا ہے کہ اندر کی بھڑاس یا اندر کی بات یا اندر کا راز یا اندر کی نصیحت یا اندر کی جو بھی بات کسی کو کہنی ہے نا کہ یا یہ نہ یہ ٹوکے میں فٹافٹ کہہ دوں۔ میرا ایک پیر بھائی تھا حاجی اکبر، اللہ جنت نصیب عطا فرمائے، تو جب میں نے یہ بات دیکھی، جب وہ کسی سے گفتگو کرتا تھا پہلے اس کی تحمل سے سنتا تھا، سننے کے بعد پھر اپنی بات کہتا تھا، اگر اس کی بات کو ٹوکتا تھا نا وہ خاموش ہو جاتا تھا، پھر اس کی بات کو سنتا تھا، سننے کے بعد پھر بات کرتا، پھر اس کو ٹوکتا وہ چپ ہو جاتا تھا۔ اس سے ایک فائدہ یہ ہوا کہ جو ٹوکنے والا ہوتا تھا نا اس کو اس کے ذریعے ایک ہدایت و تبلیغ مل جاتی تھی کہ گفتگو کیسے کرنی ہے، کیسے سننی ہے، کیونکہ وہ اپنے اس انداز سے ہی اگلے کو تبلیغ کر دیتا تھا۔ اور میں نے اس چیز کو پک کیا تھا، میں نے کہا حاجی اکبر صاحب اپنی بات تسلی سے کہتے ہیں اور تسلی سے اگلے کی بات سنتے ہیں، جب ان کو ٹوکتے ہیں خاموش ہو جاتے ہیں۔ یہ تو گفتگو کا بہت اچھا انداز ہے، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ اور جب ہم اپنی بات کو آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر، لوگ کہتے ہیں یہ کیا سوچ رہا ہے، کیا بات کرنا ہے، طریقہ نہیں ہے،
پتہ سے بات نہیں کریں، الفاظ نہیں آ رہے، لیکن اس کو سمجھنا چاہیے یہ اگر کوئی بات کہہ رہا ہے اور اس میں ٹھہر کے بات کر رہا ہے تو اس کو غور سے سننا چاہیے، کہ اس کی وہ ٹھہر کے بات کرنے سے دو باتیں یا ظاہر ہوں گی، یا تو واقعی اس کے پاس بات کرنے کا مواد ہے اور وہ بات کر رہا ہے اور سمجھا رہا ہے اور سننے والا سیکھ رہا ہے، یا تو پھر اس کے پاس نہیں ہے، کیونکہ وہ اپنی بات مکمل کر کے اگلے کی بات سنے گا۔ اسی طرح قرآن پاک کو بھی اگر ہم ٹھہر کے پڑھیں گے نا، سورۃ بقرہ پڑھتے ہیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب، ایسا آہستہ آہستہ پڑھ کے ٹھہر جائیں گے نا، تو پھر دوبارہ اس کو پڑھے گا، ہمیں یاد ہو جائے گا قرآن پاک۔ درود شریف کی محفل کرتے ہیں، اس میں ٹھہرا ہونا چاہیے، ماحول کا ادب پیدا ہوتا ہے۔ ذکر اللہ کرتے ہیں، اس میں بھی ٹھہر کرنا چاہیے، تو ذکر اللہ میں خفی ذکر میں تصور مرشد ہوتا ہے۔ اکثر لوگ تصور مرشد کو اتنا پکانے کی کوشش کرتے سر میں درد شروع رہتا ہے۔ ذکر اللہ کرے، آہستہ آہستہ تصور مرشد پکائے، اور جہاں بھٹک جائے، تصور نہیں پکڑا، ٹھہر جائے، پھر دوبارہ شروع کرے۔ لائف میں جتنے بھی ہمارے معاملات ہیں ان کو آہستہ آہستہ اور ٹھہر کے اسے چلائیں گے تو ہماری لائف بہت اچھے طریقے سے گزرتی ہے۔ کیونکہ نوجوان جو لوگ ہیں نا، ہم بھی اپنی زمانے میں نوجوانی میں گزرے ہیں، وقت گزارا ہے، تو اور نوجوانی کی وقت جو ادھر ہے، اس میں ٹھہراؤ نہیں ہوتا ہے، سپیڈ ہوتی ہے، فٹافٹ یہ ہو جائے یہ ہو جائے، وہ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، کیوں اس کو خبر نہیں ہوتی آخرت کی، اگلے جہاں کی۔ جب انسان 40 سے اوپر کا ہوتا ہے پھر اس کو فکر ہونا شروع ہوتی ہے، کیوں؟ نوجوانی کی عمر میں جسمانی حالات کی پرواہ نہیں ہوتی، ٹھہراؤ نہیں ہوتا، جو آیا کھا پی لیا۔ آگی بات کھانے پینے کی بھی، کھانے پینے بھی ٹھہراؤ ہونا چاہیے، آہستہ آہستہ کھائے، چبا چبا کھانے کا حکم ہے، چبا چبا کھانا، ڈاکٹر بھی کہتے ہیں چبا چبا کھاؤ، سنت بھی ہے، حکم کھاؤ۔ گفتگو میں بھی اپنا ٹھہرا ہونا چاہیے۔ یہ زندگی کی لائف میں جتنے بھی اعمال ہیں نا، ان کو تحمل مزاجی سے ٹھہر کے آہستہ آہستہ کرنا چاہیے، وہ کام پھر کامیاب ہو جاتے انسان کے۔ کسی سے ملاقات کرتا ہے، بندہ بندے سے، بندہ عورت سے یا عورت بندے سے، تو کوشش کرتے ہیں فٹافٹ ہم مل لیں، یہ فلاں، ٹھہر کے ملو، گفتگو بھی ٹھہر کے کرو، آہستہ آہستہ کرو، سمجھ اس طرح کرو کہ دانش مندانہ طریقہ لگے، اس سے کیا رشتے مضبوط ہوتے ہیں، گفتگو پکی ہوتی ہے۔ بے شمار معاملات میں جہاں بھی انسان تحمل مزاجی اختیار کرے گا وہاں پہ کامیابی پکی ہے، اور جس کام میں وہ تیزی دکھائے گا اس میں ناکامی ہے۔ اسی لیے تو میاں محمد صاحب کا وہ شعر ہے نا، پنجابی کا شعر ہے، فرماتے ہیں طبیعت وچ ہووے کالی تے جنگ نہ ہووے تے کی ہووے۔ کیا فرما رہے ہیں؟ طبیعت تے وچ ہووے کالی، آپ نے ساری چیزوں کا مفہوم ایک ہی چیز میں ڈال دیا، طبیعت کہہ دیا ہے۔ انسان کی طبیعت ہوتی ہے نا، فطرت، عادتیں، گفتگو کی عادت، سننے کی عادت، طبیعت جو ہے انسان کی سننے کی، بولنے کی، چلنے کی، سیر سپاٹے کی، بیٹھنے کی، کھانے پینے کی، سونے کی، ٹھیک، ہر چیز وہ ایک ہی لفظ میں آپ نے کہہ دیا۔ طبیعت وچ ہووے کالی تے جنگ نہ ہووے تے کی ہووے، نبی دے ناں دا ہووے منکر، گور تنگ نہ ہووے تے کی ہووے، جڑا ساری خدائی نہ کرے پیار، وہ حلیم نہ ہووے تے کی ہووے۔
इसलिए मेरे बहन भाइयों तहम्मुल मजाजी जरूरी है, तहम्मुल मजाजी जरूरी है। और इसलिए ये हमें 10 हज़म मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अता फरमाया है अपने हयादीस में, अपने एमाल में और कुरान पाक के जरिए। अल्लाह ताला दुआ कर अल्लाह ताला हमें बुर्दबारी और तहम्मुल मजाजी की कुव्वत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। अस्सलाम वालेकुम मिस्टर सदीक। Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Yes. Yes, give me 1 second. Let me just go to my notes. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. So the other day, we went over the lesson of the power in thought and the power of the tongue and how both of them correlate. Essentially, whatever we speak gets decreed. If we were to speak negativity into our lives, negativity happens. If we have a negative mindset, a negative perspective, what if this happens? What if that happens? I don't feel as if I can achieve this. I don't think I'm capable of this. This person isn't capable of that. The tongue has power. The tongue could be used to tear things down or build them up. In the same way, in the same sense, we could use it for positive. It's like a positive zikr to build things up, to bring something forth in our life which we want to succeed in. If you are to control your thoughts and to have a better perspective, it solves 99% of the problems we usually have, as we cause most of our own problems. We usually speak negative things into existence. But if we are grateful for Allah, we have shukr, and we acknowledge what it is we have and try not to focus on what we don't have, and we are grateful, we're showing gratitude, we're having shukr, and we are having these in our thoughts, it translates onto our tongue, and therefore more blessings are just received. And you can see this in the sense of, if you have 2 students, if you are to just to scold one student and tell him he is not capable, while the other student, you raise him up and you tell him that he will achieve much, he will be a person that will be successful, he is capable in many ways, you will see 2 different results. As one you are nurturing with a positive thought, and the other is being turned down with a negative thought. Now this same thing is applied to oneself. How are you treating yourself with your own thought, and how are you using your tongue? Is it for good or for bad? Are you speaking negativity into your life or the life of others, or are you speaking positivity into your life of others? And especially with zikr, we tend to gain the power of speech when we're saying the name of Allah again and again. So when we are using zikr in the sense of we're saying the name of Allah again and again, we have to be careful of how we proceed with our tongue. This can also be applied where we have qara in this state as well, where we stop and think for a second. What is it I'm saying? And how will this benefit me or the other person? And this is just something we must stay aware of as much as we can. And inshallah, may Allah give us the strength to have positive thoughts and to speak positivity into our lives and others' lives with our tongues. जज़ाकुमुल्लाह खैर। जी अस्सलाम वसीम वालेकुम। भाई, जी कि क्या इन्होंने मुनाज़री तशरीह करके दसना थोड़ी जी। कल दी गुफ्तगू दे उत्ते इन्होंने एक्सप्लेन किया कि जिंदगी नू शुक्र दे नाल गुजारना, पॉजिटिव तरीके नाल गुजारना, हर चीज नू पॉजिटिव से जेडी शायद तुसीं जिक्र जिन्ना ज्यादा करोगे, अगर नेगेटिविटी दा जिक्र ज्यादा करोगे तो नेगेटिव, पॉजिटिविटी दा जिक्र ज्यादा करोगे तो लाइफ भी पॉजिटिव होती चली जाएगी। जी उस्ताद जी ठीक होगा, ठीक होगा, आगे चलो। जी अस्सलाम वालेकुम आदम भाई। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी कुछ बताएं और दुआ कराइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। माशाअल्लाह, सुभानअल्लाह। उस्ताद जी ने बहुत प्यारे अंदाज में
ہماری توجہ دلائی کہ ہمیں گفتگو میں اور بات چیت کے ساتھ ساتھ ذکر میں، تلاوت قرآن میں، اپنے معاملات اور معمولات میں تحمل مزاجی اور اپنی طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، قرآن پاک کی تلاوت کے حوالے سے تو اللہ پاک نے خود ارشاد فرمایا وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِیلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو۔ اسی طرح سے اللہ کے ذکر میں اور باقی چیزوں میں بھی جتنا زیادہ ہم ٹھہراؤ کے ساتھ خشوع و خضوع پیدا کرنے کی کوشش کریں گے اور اللہ پاک کے ذکر میں ہم جتنا زیادہ تصور کو بڑھانے کی کوشش کریں گے تو یہ ہمارے روحانی معاملات میں مزید ترقی کا باعث بنے گا۔ انسان جلد باز بھی ہے اور انسان خسارے میں بھی ہے۔ اب انسان کو چاہیے کہ وہ اپنے مرشد اور استاد کی طرف سے ملنے والی تربیت کو اپنے سامنے رکھتے ہوئے اپنے طبیعت میں ٹھہراؤ پیدا کرے، تحمل مزاجی پیدا کرے۔ جلد بازی اکثر جگہ پر نقصان دہ ہوتی ہے۔ صرف اور صرف نیک اعمال کی طرف بڑھنے میں جلد بازی کرنی چاہیے، اللہ کی رضا والے کاموں میں جلدی کرنی چاہیے، یعنی جلدی سے مراد یہ ہے کہ سستی اور تاخیر نہیں کرنی چاہیے۔ نماز کا وقت ہو گیا تو اب نماز وقت پر ادا کر لینی چاہیے۔ یہ جلد بازی ہے، یہ جلدی کرنا جو نا عین عبادت ہے، مگر گفتگو میں، تلاوت میں اور نماز پڑھنے میں جلد بازی، بعض اوقات ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ رکوع و سجودی پورے نہیں کرتے، قومہ جلسہ بھی چھوڑ دیتے ہیں، جو واجبات نماز ہے وہ بھی چھوٹ جاتے ہیں ان کے۔ وہ اتنی سپیڈ سے نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں، اتنی جلدی نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں کہ بس گویا وہ سر سے اتارنے آئے ہیں۔ تو پھر اس طرح کی نماز اور اس طرح کی عبادت جو ہے وہ روحانی ترقی تو دور کی بات، بعض اوقات تو وہ عبادت ہی نہیں رہتی۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم خشوع و خضوع کے ساتھ ٹھہر ٹھہر کر، آرام و سکون کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ، تحمل کے ساتھ عبادت بجا لائے تو انشاءاللہ الرحمن بہت ساری برکتیں اللہ کی طرف سے ملنا شروع ہو جائیں گی۔ اللہ پاک ہمیں استاد جی کی مزید باتوں کی سمجھ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وقنا عذاب القبر، وقنا عذاب الحشر، وقنا عذاب الميزان، وقنا عذاب الصراط۔ اللهم أعنا على ذكرك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك۔ اللهم ربنا اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، اللهم ربنا اغفر وارحمهما كما ربياني صغيرا، اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، آمين۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب العالي القدر العظيم الجاه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔ لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم۔